جی السلام علیکم منہاج اور تمام سامعین کو میری طرف سے سلام۔ میرا نام شہباز ہے اور آج میں جو واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ میری پیشہ ورانہ ذمہ داریوں میں رونما ہونے والے مختلف واقعات میں سے ایک واقعہ ہے۔ میرا تعلق فارماسیوٹیکل انڈسٹری سے ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس انڈسٹری کے اندر فریکوینٹ ٹریولنگ بہت ہوتی ہے، بہت نیشنل اور انٹرنیشنل، تو اس سلسلے میں مختلف قسم کے ہوٹلز کے اندر ہمیں اسٹے کرنا پڑتا ہے جہاں پر اس طرح کے واقعات اکثر رونما ہوتے ہیں۔ تو آج کا جو واقعہ میں آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں یہ میرے ساتھ اور میرے ایک کولیگ ہوتے ہیں جو کہ میرے سبارڈینیٹ ہیں، دونوں کے ساتھ یہ پیش آیا تھا۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ یہ آج سے کچھ عرصہ 2 سال قبل کی بات ہے، جب میرے جو کولیگ ہیں نعمان صاحب، ان کو میں نے ایک پروفیشنل اسائنمنٹ کے سلسلے میں سکھر بھیجا تھا۔ تو ترتیب کے مطابق ان کو ہفتہ بھر وہاں پہ قیام کرنا تھا، جس دوران ان کو وہ ٹاسک بھی انجام دینا تھا اور پھر اس کے بعد واپسی تھی۔ تو خلاف توقع یہ تقریباً ایک دن بعد ہی واپس کراچی آ گئے اور انہوں نے مجھے فون کے ذریعے مطلع کیا کہ میں واپس آ چکا ہوں اور کام بھی نہیں ہو سکا۔ تو ظاہر ہے میں خفا ہوا، اور اس کے بعد میں نے ان سے جب استفسار کیا تو انہوں نے مجھے بتایا، تو وہ کچھ منوان میں اب یہاں بیان کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جب وہاں پہنچا ہوں تو دن میں تو کام میں کرتا رہا، جس کی وجہ سے مجھے ہوٹل چیک ان کی ضرورت پیش نہیں۔ ہاں البتہ جب رات میں انہوں نے ہوٹل ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے تو ان کو یہ پتہ چلا کہ سکھر شہر کے بیشتر ہوٹل اس وقت بک تھے، اور ان دنوں کی کانفرنس وہاں پہ چل رہی تھی، جس کی وجہ سے یہ وہاں کا معمول ہے، آلریڈی وہاں پہ قلت ہے ہوٹلز کی۔ تو یہ معلوم کرتے کرتے ایک اندرون شہر میں ایک بڑے قدیم سی بوسیدہ عمارت کے اندر ایک ہوٹل بنا ہوا ہے، وہاں یہ پہنچے۔ تو جب وہاں پہنچے تو جیسے پہلے ان کا ایکسپیرینس ہوا تھا وہاں بھی ان کو نفی کی گئی۔ جب مزید انہوں نے اصرار کیا تو ہوٹل والے نے بمشکل ان کو بتایا کہ اس کے پاس ایک روم ہے جو کہ سیکنڈ فلور کے اوپر ہے، اور وہاں پر بقیہ تمام رومز جو ہے ابینڈنڈ ہیں، قابل استعمال نہیں ہے۔ وہاں پہ صرف ایک روم ہے جس کو وہ کسی حد تک رہنے کی قابل بنا سکتا ہے، جہاں پہ یہ رات گزار سکے۔ تو مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق نعمان صاحب وہاں پر تیار ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے وہ روم دے دیں، میں رات کو اسٹے کروں گا اور صبح روانہ ہو جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے چیک ان کیا تو نہایت خستہ اور بوسیدہ حال روم تھا، اور وہاں انہوں نے نظریہ ضرورت کے تحت ایک چھوٹا سا ٹی وی لا کے رکھ دیا، گدا وغیرہ ڈال دیا۔ کہہ رہے ہیں کہ پورا کوریڈور تھا، وہ اندھیرا کوریڈور تھا جہاں پہ مختلف رومز کے دروازے ٹوٹے ہوئے تھے، کسی کا یعنی حالات کافی بوسیدہ تھے، دیواریں وغیرہ بھی گری ہوئی تھی۔ صرف اس روم جو جس میں یہ اسٹے کر رہا تھا وہاں پر ایک بلب لگا ہوا تھا اس کوریڈور کی باہر، جس کی تھوڑی بہت روشنی تھی۔ کہتا ہے کہ تھکا ہوا تو تھا ہی، اس نے اسٹے کر لیا وہاں پر۔ نہا دھو کر جب یہ فارغ ہوا ہے 9 بجے قریب تو اس نے ٹی وی آن کیا، تو دفتن دروازے پہ دستک ہوئی، تو یہ سمجھا کہ شاید کوئی بیرا وغیرہ آیا ہوگا۔ اس نے جب جا کے دروازہ کھولا تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا۔ خیر واپس ہی اپنے بیڈ پر آ کے بیٹھا ہے، مشکل سے 5 منٹ ہی گزرے ہوں گے، دوبارہ دستک ہوئی ہے۔ دوبارہ اس نے دروازہ کھولا تو ندارت کوئی بھی نہیں۔ خیر یہ عمل کہتا ہے کہ کوئی 4 یا 5 دفعہ ہوا ہے، اور یہ اس عمل سے تک اکتا گیا، فرسٹریشن تو تھی آلریڈی۔ کہتا ہے 5ویں یا 6ٹھی دفعہ یہ دروازے کے ساتھ ہی لگ کر کھڑا ہو گیا کہ جیسے ہی اب کوئی آئے گا دروازے کے قریب تو دستک ہوتے ساتھ ہی میں دروازہ کھول دوں گا۔ تو کہتا ہے کہ جیسی ہی اگلی دفعہ دستک ہوئی تو اس نے فوری طور پہ دروازہ کھول دیا۔ تو کیا دیکھتا ہے کہ دروازے کے سامنے تو نہیں ہے۔ تو جب اس نے ارد گرد نظر دوڑائی تو راہداری کی دوسری طرف اندھیرے میں ایک بچہ کہہ رہا ہے کہ وہ بھاگتا ہوا دوسری طرف منہ کر کے بھاگ رہا تھا۔ تو اس نے اس کو آواز دی ہے۔ تو کہتا ہے کہ بھاگتے ہوئے بچے نے اپنی گردن 360 ڈگری موڑی ہے اپنی، اور کہتا ہے اندھیرے میں صرف اس کی آنکھیں ہی اس کو نظر آئیں اور دانت جس سے وہ مسکرا رہا تھا وہ نظر آیا اسے۔ اور کہتا ہے کہ انتہائی ہولناک منظر تھا کہ بچے کا رخ دوسری طرف بھاگتا ہوا جا رہا ہے اور گردن بالکل اس کی طرف اور نظریں اس پہ ٹکی ہوئی۔ تو یہ ہولناک منظر دیکھ کر یہ شدید پریشان ہوا، اور وہاں سے اس نے اسی وقت روم چھوڑا ہے، اور کہتا ہے کہ رات میں جو پہلی بس تھی میسر وہی پکڑ کر یہ واپس کراچی آ گیا۔
تو اگلے دن اسے بخار بھی تھا. خیر میں نے تو اس کو بالکل بھی نہیں مانا, یکسر اس کو جھٹلا دیا, اور نعمان کی میں نے سرزنش بھی کی. میں نے کہا بھئی آپ خواہ بہانے بنا رہے, کوئی اور آپ کو مصیبت ہوگی یا مجبوری ہوگی جس کی وجہ سے آپ آئیں, اور آپ نے یہ پورا ٹور جو کلیم کیا ہے یہ میں اپروو نہیں کروں گا اسے. خیر نعمان نے ہتھیار ڈال دیے, اس نے کہا جیسی آپ کی مرضی. اچھا تقریباً ایک ہفتے بعد ہی ایک اور مجھے کام درپیش ہوا, جس میں نے کہا کہ چلو نعمان ہم لاڑکانہ چلتے ہیں. تو لاڑکانہ ہم اپنی گاڑی کے اندر یہاں کراچی سے روانہ ہوئے. تقریباً ہم نے شام تک کام نپٹا لیا تھا, اور پلان کے مطابق ہم نے واپس کراچی بیک کرنا تھا رات سے پہلے, یعنی رات ہماری ٹریولنگ میں ہوتی ہے اور صبح کراچی ہونا تھا. تو پلان کے بالکل برخلاف میں اپنی گاڑی گھما کر میں نے سکھر کی طرف موڑ لی. اور اس دن مجھے اچھے سے یاد ہے پی ایس ایل چل رہا تھا, اور پاکستان کا پہلا پی ایس ایل تھا وہ, اور اس دن اتفاق سے فائنل تھا پی ایس ایل کا, کوئٹہ گلیڈیٹر ورسز پشاور زلمی. تو میں نے سکھر کی طرف گاڑی گھما لی. نعمان سے میں نے کہا کہ یار میں واپس کراچی چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گاڑی, ہم یہیں پہ اسٹے کریں گے اور صبح پھر روانہ ہوں گے آرام کر کے. تو سکھر میں نے قصداً اپنی گاڑی کا رخ اسی علاقے کی طرف موڑ لیا جہاں نعمان نے مجھے اس ہوٹل کا محل وقوع بتایا تھا. قریب میں ایک بیکری تھی جس کا اس نے مجھے کہا تھا کہ یہ لینڈ مارک تھا, اسے قریب میں ہوٹل تھا. تو میں نے اس بیکری پہ جا کے گاڑی روکی ہے, میں نے اس سے ہوٹل کا نام دریافت کیا. تو اس نے بتایا جناب سامنے ہی وہ بلڈنگ ہے جس میں وہ ہوٹل ہے. تو ایک بوسیدہ سی شکستہ سی بلڈنگ تھی, جو کہ میرے خیال سے قیام پاکستان سے ہی پہلے کی بلڈنگ تھی. تو میں نے وہ اس بلڈنگ کو دیکھا. خیر چیک ان کیا ہم نے. تو میں نے جا کر کاؤنٹر کے اوپر جب اپنی خواہش ظاہر کی کہ مجھے سیکنڈ فلور کے اوپر وہی روم چاہیے جو کہ آخر میں ہے کوریڈور کے, تو وہ بندہ کافی حیران ہوا. اس کی آنکھوں کی حیرت اور خوف سے ملا جلا رد عمل مجھے آج بھی یاد ہے. شروع میں وہ تردد کر رہا تھا کہ میں نہیں دوں گا یہ روم, لیکن میرے بارہا اصرار کرنے کے اوپر, اور ایون میں نے اس کو کرائے میں بھی اچھا ایک ہینڈسم رقم آفر کی کہ میں نے اتنے پیسے تمہیں پے کروں گا, تو اس پہ وہ تیار ہو گیا. اس نے اپنے ملازم وغیرہ کو کہا کہ جا کے روم وغیرہ تیار کرو اور یہ آج صاحب رکیں گے. تو اتنی دیر میں خیر نعمان صاحب کو میں نے جب نظر ڈالی تو نعمان صاحب وہاں موجود ہی نہیں تھے, وہ باہر نکل چکا تھا. جب میں باہر گیا اس کو دیکھنے کے لیے تو وہ ایک رکشہ روک رہا تھا اور واپس جانے کا قصد کر رہا تھا. میں نے اصرار کیا کہ نہیں تم رک جاؤ. کہنے نہیں جناب میں اس روم میں دوبارہ نہیں جانے والا, آپ بھلے رکیں شوق سے, رات گزاریں ہفتہ گزاریں, میں اس کام میں شریک نہیں ہوتا. خیر باوجود منانے کے میں منا نہیں سکا, تو میں نے ہار مان کے واپس اوپر اپنے روم میں گیا. جب میں نے روم دیکھا تو روم واقعی بہت بوسیدہ حال تھا. لکڑی کا دروازہ تھا جس میں کئی درزیں بن چکی تھیں, دراڑیں پڑ چکی تھیں جس سے آر پار نظر آتا تھا, اور ساتھ میں ایک روشن دان نما کھڑکی تھی. خیر بڑا دلچسپ یہ ایک منظر تھا. اس کے بعد خیر میں اپنے روم میں آیا, ٹی وی آن کیا میں نے کہ پی ایس ایل لگا لوں. تو تھوڑی دیر میں دروازے پہ دستک ہوئی. میرے کان کھڑے ہوئے. جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے نعمان کھڑا ہوا تھا. اس نے ہاتھ میں رات کا کھانا اٹھایا ہوا تھا اور کہنے لگا کہ دروازہ کھولو. مجھے بالکل اچھا نہیں لگا کہ میں تمہیں اکیلا چھوڑ کے یہاں جاؤں, اب جو بھی ہے تمہارے ساتھ ہی میں نے یہاں رکنا ہے. تو نعمان بھائی کے ساتھ میری خیر پروفیشنل لائف سے ہٹ کر بھی دوستی بھی ہے پرانی. تو خیر میں نے اسے گلے لگایا اور ہم روم میں واپس آ گئے. خیر تھوڑی دیر بعد ہی کھانا کھانے کے بعد نعمان سو گیا اور میں میچ دیکھنے میں بزی تھا. 12 بجے کا وقت تھا, آخری اوورز چل رہے تھے, اور میرے ذہن میں بار بار یہی آئے کہ میں دستک سنوں. تو دستک تو نہ ہوئی, ہاں البتہ تھوڑی دیر بعد وہاں پر کسی میٹل کے لڑکنے کی آواز آنے لگی, جیسے کہ کوئی کبھی لگتا تھا کہ یہ پائل کی آواز ہے, کبھی لگتا تھا کہ زنجیر کی آواز ہے. عجیب سی آواز تھی جیسے کوئی زمین پہ میٹل کو گھسیٹ رہا ہو, اور قدم کے حساب سے وہ کھڑل 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 آواز آ رہی تھی. کبھی گمان ہوتا تھا کہ کوئی لکڑی کی کھڑاویں ہیں, کبھی گمان ہوتا تھا کہ پائل ہے. خیر تجسس تو مجھے بہت ہوا. شروع میں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اوورز چل رہے تھے, لیکن میری نظر وہیں ٹکی ہوئی تھی کہ
میں دروازے کے باہر دیکھوں جہاں پہ پیلی بلب کی روشنی اندر آ رہی تھی دراڑ سے، لیکن اس روشنی پہ کوئی شیڈو وغیرہ بھی نہیں تھی. آواز وہ دروازے سے قریب آتی تھی اور راہداری کے آخر تک غائب ہو جایا کرتی تھی. تو 5 6 7 دفعہ اس طرح ہوتا رہا. آخر کار تجسس نے مجھے مجبور کیا اور میں دروازہ کھول کر باہر نکلا ہوں سگریٹ لے کر اپنی. تو کمرے سے باہر نکل کے میں نے جیسی سگریٹ جلائی ہے تو دونوں طرف میں نے دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا. ایک طرف اندھیری راہداری تھی جس کو میں نے بغور دیکھا، وہاں کچھ بھی نظر نہ آیا دیکھنے کے باوجود. دوسری طرف زینہ تھا جو کہ تیسری منزل یعنی چھت کی طرف جا رہا تھا. تو زینے کی طرف دیکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ زینے پر ریلنگ کے ساتھ ایک دمبا، جو چھترا ہوتا ہے عام ہمارے یہاں خاص طور پہ بڑی نسل کا جسے دمبا کہا جاتا ہے، سینگیں مڑی ہوئی اور خاصے بڑے سائز کا. ایون میں نے اتنا بڑا دمبا کبھی نہیں دیکھا. وہ دمبا تھا اور وہ میری طرف ہی دیکھ رہا تھا سینے پہ کھڑا. تو مجھے دیکھ کے بڑی وہ ہنسی آئی کہ یہ لگتا ہے یہی تھا وہ بچہ جس کو نعمان نے دیکھا اور اس سے ڈر گیا ہوگا. تو اسی اثنا میں وہی آواز مجھے دوبارہ آئی. وہ میں نے دیکھا میرے پیروں سے کچھ دور زنجیر تھی جو کہ دمبے سے ہی بندھی ہوئی تھی اور دمبا چلتا گیا اور زنجیر اس کے پیچھے پیچھے لڑکتی ہوئی غائب ہو گئی. تو جناب میں اطمینان کر کے میں نے کہا کہ اب تو نعمان کی خیر نہیں، میں نے صبح اس کا خوب مذاق اڑانا ہے. میں واپس کمرے میں گیا اور سو گیا. صبح جب ہم نے چیک آؤٹ کیا ہے تو اس سے پہلے میں نعمان کی اچھی خاصی درگت بنا چکا تھا. تو نعمان عجیب شرمندہ سا میرے ساتھ چیک آؤٹ کرنے کے لیے ہم کاؤنٹر پہ پہنچے. جب کاؤنٹر پہ پہنچ کے میں نے اس کو پیمنٹ وغیرہ کی، بل لیا، تو نہ جانے کہ اس ہوٹل کے مینیجر نے مجھ سے پوچھا سر آپ کو کوئی رات میں تکلیف تو نہیں ہوئی؟ تو اس سوال کے پوچھنے کے درمیان میں نے دیکھا کافی نظریں جو آس پاس اس کے ملازمین پہ مشتمل تھی وہ میری طرف بغور دیکھ رہی تھی. اور میں کچھ سوچتے ہوئے میں نے کہا کہ یار مجھے ایک بات بتاؤ، تم لوگوں نے یہاں پہ دمبا پال کے رکھا ہوا ہے، یہ کون سا پروفیشنلزم ہے؟ کوئی دمبا پالتا ہے؟ رات بھر اس نے میری نیند خراب کی. تو میری یہ کہنے کی دیر ہی تھی کہ پیچھے سے مجھے ملازم نے پکڑ کے ہاتھ اپنی طرف کیا. سر کیا دیکھا آپ نے؟ دمبا دیکھا؟ تو اس کی آواز کے اندر خوف اور اس کی حیرت زدہ آنکھیں مجھے آج بھی ایک لمحے کو سوچنے پر مجبور کرتی ہیں، بلکہ ایک جھجھر سی دوڑ جاتی ہے، کیونکہ ان کے مطابق وہاں پہ کوئی دمبا نہیں تھا، نہ ہی آس پاس کسی کا ایسا شوق تھا. سو یہ میرا واقعہ تھا اور انشاءاللہ میں مزید واقعات بھی آپ سے گاہے بگاہے شیئر کرتا رہوں گا. السلام علیکم.